اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کی توفیق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر عقیدہ سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا۔ یہ عقیدہ سیکھنے اور سکھانے کا جو موقع دیا اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، خاص کر مسجد انتظامیہ، ہمارے جو AYF والوں کے جو گروپ ہیں، ٹیم ہیں، اور آپ سب کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کی دوسری کتاب، بلکہ اس کو ہم کتابچہ کہیں، القواعد الاربعہ، انشاءاللہ ہم پڑھنے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے وہ درس جو ہم نے پہلی کتاب پڑھتے ہوئے ہم نے لی تھی، دہرانے کے لیے عقیدے کی اہمیت کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے یاد دہانی کا سبب ہے، کیونکہ یہ باتیں ہم پہلے انشاءاللہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم قرآن و حدیث کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسول بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب سے اہم جو فریضہ سونپا، جو حکم دیا، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا حکم عقیدہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن میں بھیجا، اور آپ کو یمن میں بھیجتے ہوئے آپ نے ان کو نصیحت کی، اے معاذ، آپ اہل کتاب جو قوم ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی جو دعوت ہے تو آپ نے کیا دینی ہے؟ عقیدے کی دعوت دینی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ اللہ رب العزت کی عقیدہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا آپ نے ان کو سکھانا ہے، عقیدہ سکھانا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، اگر کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو، لڑنے کا موقع آ جائے تو سب سے پہلے ان کو دعوت توحید کی دعوت دیں گے، عقیدے کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ اقرار کریں تو اس کے لیے کیا نام ہے؟ اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ اگر اقرار نہ کریں تو پھر اس کے بعد جنگ و جدل بات تو وہاں پہ چلے گی۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور یہ پوری مدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی؟ عقیدے کی۔ آپ مکی آیات کو پڑھیں، اس میں مکمل عقیدہ ہی عقیدہ، مکمل عقیدہ ہی عقیدہ، پورا عقیدہ اس پہ زور ہے، عقیدے پہ زور ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسی جماعت تیار کی جن کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، پھر مدینہ ہجرت کے بعد باقی احکامات، باقی مسائل جو مدینہ میں اللہ رب العزت نے نازل کیے۔ تو یہ قاعدے کی اہمیت، اگر یہ چند اس کی اہمیت کی باتیں ہیں، اگر اس کا فائدہ اگر آپ دیکھ لیں، عقیدے کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ایک مضبوط عقیدہ والا ہے، ایک مضبوط عقیدہ والا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور ایک شخص سے اس کا عقیدہ مکمل نہیں ہے، مضبوط عقیدہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا آپ ان دونوں میں فرق پائیں گے۔ مثلا یہ عقیدہ والا نڈر ہوگا، بہادر ہوگا، کسی سے نہیں ڈرے گا، اور یہ جو عقیدہ مشرک ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بزدل ہوگا۔ اب لے لیں ایک شخص سے سفر پہ جا رہا ہے مضبوط عقیدہ والا، اور ایک شخص سے اس کا عقیدہ کمزور ہے، دونوں سفر پہ جا رہا ہے، اگر کالی بلی نکل آئے وہ کیا کرے گا؟ تو ڈر جائے گا، نہیں، سفر ملتوی کرے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط عقیدہ والا کیا ہے؟ فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا اللہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عقیدہ آپ کو مضبوط کر دیتا ہے، عقیدہ آپ کو نڈر بنا دیتا ہے، عقیدہ آپ کو بے خوف کر دیتا ہے۔ عقیدہ جس کا عقیدہ مضبوط ہو، قوی ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو دنیا میں جو آج کل جو پریشانی ہے، ڈپریشن وغیرہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی جو روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو چار چیزیں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فرشتے کو روح کے ساتھ، یہ چار چیزیں لکھیں۔ اس میں سے اس کی عمر ہے، رزق ہے، وہ خوشبخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ اب یہ مضبوط عقیدہ والا اس کو نقصان پہنچے تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرے گا۔ وہ جو کمزور عقیدہ والا ہے کیا کہے گا؟ پریشانی واویلا کرے گا، کا کرے گا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے فائدہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مومن کے معاملے پر۔ جو مومن مضبوط عقیدہ والا ہے نا، اس کا معاملہ تعجب پر مبنی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے شکر کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور جو وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو پریشانی، تکلیف، مصیبت آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، بس یہ اس پر صبر کرنا اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو معاملات ہیں نا، یہ مومن صحیح عقیدہ، مضبوط عقیدہ والے کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں دنیا میں جو پریشان ہے، جتنا دین سے دور بھاگے گا اتنی پریشانی ہے۔ آپ عمومی طور پر دیکھ لیں اس وقت دنیا میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ مسلمانوں میں، عمومی طور پر مسلمانوں میں کم ہے، غیر مسلموں میں یہ چیز زیادہ ہے۔ اور غیر مسلموں میں آپ کو پتہ ہے وہ پریشان لوگ کون ہیں؟ فقراء نہیں ہیں، امراء ہیں، امیر لوگ ہیں، ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں۔ کیوں؟ عقیدے کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے۔ عقیدہ ان کا کمزور ہے تو ان کی زندگی اجیرن بن گئی، اور آخر میں وہ اپنے آپ کو ختم کرنا، لیکن یہاں پر ختم نہیں ہوتا، ختم زندگی تو اصل زندگی آگے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو چند ایک فوائد ہے۔ اگلا ہے عقیدہ سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ عقیدہ سیکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ عقیدہ سیکھنا افرد الفرائض ہے، یعنی سب سے فریضوں میں سے، فرائض میں سے، واجبات میں سے اہم ترین واجب، اہم ترین فرض عقیدہ سیکھنا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو جائے، اگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ صبح اور شام کے اذکار یاد نہیں ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، صرف اسی کے
بعد کو ہم نے حرف اخیر تسلیم کرنی ہے، یہ اگر پتہ نہیں ہے نا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک شخص اخلاقیات میں بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے معاشی طور پر معاشرت میں بہترین ہے لیکن وہ عقیدے کو نہیں جانتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے عمل قبول ہونے کی جو شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس کا عقیدہ درست ہونا۔ تو اس بنا پر اگر کوئی شخص نیک سے نیک اچھے سے اچھا عمل کرے لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے کہ مکہ میں ایک عظیم شخص ہوتا تھا، مشرک تھا، اس وقت حاجیوں کو اس کو بہت زیادہ وہ خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ کیا عبداللہ بن جدعان کو کوئی فائدہ ہوا؟ اے اللہ کے رسول، وہ تو مر گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس وقت عظیم ترین کام ہے، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں بہت عظیم کام ہے خدمت خلق، اور وہ بھی حجاج کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو عقیدہ جاننا واجبات میں سے سب سے اہم ترین ہے، کیونکہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے معاملات باقی معاملات خراب ہوں تو وہ جہنم سے نکلنے کا چانس ہے، اللہ چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو نہیں ہو سکتا، عقیدہ صحیح نہ ہو تو نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ سیکھنا واجبات میں سے سب سے اہم واجبات میں سے ہی۔ آج کل ایک یہ عبارت یا ایک جملہ ہر کوئی کہتا ہے بھائی بندے کا آپ کو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بھائی عقیدہ آپ کا مسئلہ ہے، اخلاق صحیح ہو۔ خلق کے بارے میں بہت زور دیتا ہے، ہم خلق کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاقیات پہ اہتمام کرنے والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والے نہیں ہیں، لیکن کیا یہ اخلاقیات میں اعلیٰ ہے؟ ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور عقیدہ اگر ایک شخص کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے اخلاقیات، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کی معاشرت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کا اخلاقیات میں چند ایک زاویے صحیح ہوں گے، باقی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ جس کا مضبوط ہونا وہ کیا کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امام مانے گا۔ ماننے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے ہر حکم پہ عمل کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اخلاقیات والا کون شخص ہوگا؟ تو یہ بات باطل ہے، 100% غلط ہے کہ ہمیں اخلاقیات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ عقیدے کی باتیں، یہ باتیں بعد میں نہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیں جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کے اخلاقیات، وہ اخلاق کا بہتر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ شخص عقیدے میں بہت اچھا ہو اور اخلاقیات میں وہ گیا گزرا شخص ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایسا ملے اخلاقیات میں گیا گزرا شخص ہے اور وہ عقیدہ میں وہ کہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مکمل اس کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اخلاقیات بھی عقیدے کے ماتحت۔ آگے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ عقادہ کہتے ہیں، عقد اعتقد
اصل لفظ ہے عقدہ، اور عقد کہتے ہیں آپ کے گرے کو، عقدہ، اور اس کا لغوی طور پر معنی کیا ہے؟ مضبوط کرنا، جگڑنا، مربوط کرنا، اس کے معنی میں۔ تو عقیدے کا معنی کیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کے ساتھ جگڑ رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ اور اس عقیدے کا، اس کی جو اصطلاحی جو تعریف ہے دو طرح سے، ایک عمومی طور پر، ایک خصوصی طور پر، ایک عام تعریف ہے۔ ایک عام تعریف کا معنی یہ ہے ہر وہ بات جس پر کوئی بھی شخص یقین کرے اور کہیں کہ یہ جھوٹی بات نہیں ہے، ہر وہ بات جس کے بارے میں وہ کیا کہیں؟ یقین ہو، پختہ یقین ہو کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، چاہے وہ بات، وہ اس کا نظریہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کریں، یہ جو پچھلے دنوں میں جو عرصہ پہلے خودکشی کا جو مسئلہ چلا تھا، خودکشی کا جو مسئلہ، ایک شخص اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا، پیچھے کیا ہے؟ اس کا عقیدہ ہے، پیچھے اس کا عقیدہ ہے۔ اس سے بھی واضح مثال آپ لے لیں، یہ جو ہمارے ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ ہے، چاہے وہ چیز صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ عمومی اس کی تعریف ہے۔ ایک خصوصی طور پر اسلامی عقیدے سے کیا مراد ہے؟ اسلامی عقیدے سے مراد ہر وہ بات جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی، جو آپ کے غیب سے متعلق ہو، ہر وہ بات جو قرآن میں، حدیث میں ہو اور جو غیب سے متعلق ہو، عملی کام کرنے کا نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ جو بات غیب سے متعلق ہو اور عملی طور پر نہ ہو، صرف آپ کے نظریہ آپ نے رکھنا ہے، اور وہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ عقیدہ، اسلامی عقیدہ کہیں۔ مثلا اس کی مثال آپ دیکھ لیں، کیا نام ہے، ایمان کے ارکان، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، غیب کی بات ہے سارا جی۔ پھر اس میں کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا جی، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ کی تعریف اصطلاحی طور پر اسلامی عقیدہ اسی کو کہتے ہیں۔ عقیدہ کی تقسیم کیا ہے؟ علماء رحمہ اللہ نے دو طرح سے تقسیم کی ہے عقیدہ کی، دو طرح سے۔ ایک تقسیم جو معروف ہے، اس وقت معروف ہے، عقیدے کی 3 اقسام ہیں۔ عقیدے کی 3 اقسام: توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں یکتا ہے، ایک ہے۔ الوہیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد مستحق ہے۔ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے جو نام، جو صفات قرآن میں ذکر کیے ہیں یا احادیث میں ذکر کیے ہیں، اس کا وہی معنی ہے، اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو ایک طرح سے اس کی 3 تعریف۔ دوسرے طرح سے کچھ علماء نے کہا نہیں، اس کی 2 تعریف ہے۔ انہوں نے توحید اسماء، توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کو ایک کیا، اور توحید الوہیت کو الگ کیا۔ تو ہمارے پاس 2 تقسیم ہیں۔ 3 طرح سے تقسیم کیا علماء رحمہ اللہ نے، 2 طرح سے تقسیم کیا نہیں۔ تقسیمات علماء رحمہ اللہ کی اجتہادات تھے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مصادر العقیدہ۔ عقیدہ آپ نے کہاں سے اخذ کرنا ہے؟ عقیدہ کہاں سے اخذ کرنا ہے؟ میں یہ عقیدہ بنا لوں
اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ یاد رکھیں اور یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ عقیدہ کے لیے دلیل چاہیے، عقیدہ کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل قرآن اور سنت۔ استنباط جسے کہتے ہیں نا فقہا، اجتہادات جسے کہتے ہیں نا، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ ثابت ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، قرآن کی صورت میں اور احادیث صحیحہ کی صورت میں۔ تو یہ آپ اپنا کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں عقیدہ بنانا ہے تو اس کے لیے دلیل ان دونوں سے۔ کوئی کہے میرا اجتہاد یہ ہے، فلان عالم نے یہ اجتہاد کیا، فلان عالم نے اس نص سے یہ استنباط کیا، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ اسلامی کتابوں کو دیکھیں نا تو عقیدہ کا ہم نام کچھ اور الفاظ ہیں، مترادفات جسے کہتے ہیں۔ عقیدہ کے معنی میں عقیدہ معروف ہے نا، عقیدہ کے نام سے کئی اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عقیدہ کے نام کے معنی میں کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے معروف جو لفظ ہے توحید کا لفظ ہے۔ عقیدہ توحید ایک ہی معنی ہے، اور کچھ علماء رحمہم اللہ نے عقیدے کے لیے السنہ کا لفظ استعمال کیا۔ عقیدے کے لیے السنہ، عقیدہ بمعنی السنہ، توحید، عقیدہ، السنہ۔ اصول دین، کچھ علماء نے کیا کہا؟ اصول دین۔ اصول دین کا معنی کیا ہے؟ اصول الدین کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ کچھ علماء رحمہم اللہ نے کیا کہا؟ ایمان کا لفظ بھی استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ ایمان کا۔ تو ہمارے ہاں شریعت میں کتنے الفاظ ہیں؟ عقیدہ، توحید اور السنہ اور ایمان اور اصول دین، اصول الدین۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے کے حوالے سے آپ کے پاس چند ایک معلومات ہیں۔ صحیح ہے، اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ امام محمد بن عبد الوہاب اس کتاب کو لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب، یہ جس وقت پیدا ہوئے تھے نا، اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی؟ دینی اعتبار سے جاہل، ان پڑھ، جڑ قسم کے لوگ تھے۔ یعنی اس وقت اگر آپ وہ جگہ کا نام اس وقت کہنا چاہیں تو ریاض میں، ریاض کا پورا علاقہ، وہاں پر امام رحمہ اللہ پیدا ہوئے، تو اس میں وہاں پر کیا تھے؟ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، اور ان میں کیا کیا چیزیں واضح تھی؟ جہالت واضح طور پر، اور اسی طرح شرک۔ آج کل اسلامی معاشرے میں جتنے شرک تھے نا، وہ اس وقت وہ لوگ کرتے تھے، ہر طرح کی شرک کرتے تھے، اور اسی طرح صرف شرک پر نہیں بلکہ کفریہ کام بھی، اعتقادات بھی رکھتے تھے۔ بدعت تو ان کا ہاں واضح تھی۔ تو یہ دینی اعتبار سے گئے گزرے لوگ تھے۔ فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل کے فقہ کو ماننے والے تھے، لیکن پیچھے جا کر امام احمد بن حنبل کے فقہ کو مانتے تھے۔ اس وقت ہم حنبلی ہیں، ہم حنبلی ہیں، یہ تو دعویٰ کرتے تھے عام جو لوگ تھے، لیکن بعد ان کے ساتھ ساتھ یہ شرک، خرافات، یہ بدعت، یہ ساری چیزیں ان میں ساتھ تھیں۔ سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں، یہ لوگ آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو مشرکین مکہ کی تاریخ پڑھتے ہیں نا، یہ لوگ الگ الگ جمگٹھے میں اپنے ایک دوسرے کو مارتے تھے، یہی کیفیت، تقریباً یہی کیفیت ان کی تھی۔ ہر قبیلے کے اس کی اپنی سلطنت، جو ہی آپ کی طاقت ہو آپ دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی یہ لوگ، یہ خطے والے بسر کر رہے تھے۔ اسی لیے گئے گزرے لوگ تھے نا، اسی لیے بڑی بڑی جو حکومتیں آئی تھیں
آپ کے برطانیہ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی، روسیوں نے، اور آپ کے امریکہ نے، فرانسیوں نے، اطالیوں نے، ان کی طرف کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحرا ہے، فقر و فاقہ میں ہے، تو کسی نے ان کی طرف پلٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے امام صاحب کو وہاں پہ پیدا کیا 1115 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی کہتے ہیں، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے نا، علمی خاندان تھا، عمومی طور پر لوگوں کی یہ حالت تھی، لیکن آپ کا اپنا خاندان تھا نا، وہ علمی خاندان تھا۔ آپ کے والد صاحب مفتی تھے، قاضی تھے، عبد الوہاب جو تھے نا مفتی اور قاضی تھے، اور آپ کا دادا بھی مفتی تھا، آپ کا دادا بھی مفتی تھا۔ اسی طرح آپ کا ماموں بھی عالم تھا، آپ کا ماموں بھی، اور کہتے ہیں آپ کا چچا بھی اور چچے کا بیٹا بھی عالم تھا، یعنی آپ کا جو گھرانہ تھا، خاندان تھا، علمی خاندان تھا۔ اور ایک شخص علمی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو ان کا اثر تو لازمی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرنا آپ کو اس علمی خاندان میں پیدا کیا، اور آپ پیدا ہوتے ہی آپ علم کی طرف آپ نے علم سیکھنے کے لیے آپ نے کوشش کی۔ تو آپ شروع سے ہی ذہین فطین تھے، علم کے لیے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے تھے، اور شروع سے ہی جسے کہنا ذہانت، فطانت کے آثار دکھائی دی۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس کے بعد اپنے باپ سے، پھر وہاں کے موجود علماء رحمہم اللہ سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ جب نجد کے علماء سے استفادہ کرنے کے بعد آپ مکہ گئے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور احساء اور اسی طرح عراق، ان جگہوں کا آپ نے چکر لگایا علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں کے اس وقت کے مشہور علماء سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کے بارے میں علماء رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں علماء رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ہمارے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ امام شیخ بدیع الدین الراشدی، شاہ راشدی صاحب، شاید نام سنا ہوگا۔ آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ تھے، وہ امام تھے، مجدد تھے۔ امام بدیع الدین شاہ راشدی صاحب محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں لکھتے ہیں الشیخ امام، مجدد، محدث اور الفقیہ، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور دعوت و امام الدعوہ الی العقیدہ السلفیہ، سلفی عقیدے کی طرف دعوت دینے والا امام محمد بن عبد الوہاب۔ یہ القاب، سارے القاب کس نے استعمال کیے؟ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ، جسے ہم کہتے ہیں شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاں شیخ العرب والعجم کہتے ہیں۔ اسی طرح مشہور یمن کے مشہور دو عالم گزرے ہیں، الامیر الصنعانی۔ اگر آپ نے بلوغ المرام نام کتاب پڑھی ہو یا آپ نے سنی ہو، اس کی شروحات میں سے ایک شرح ہے سبل السلام، یہ امام الامیر صنعانی انہوں نے لکھی ہے، یہ یمن کے تھے۔ یہ اور یمن کے ایک اور مشہور عالم گزرے ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہم اللہ، ان دونوں نے بھی ان کے بارے میں کیا لکھی ہے؟ ان کی تعریف کی ہے، یہ یمن کے۔ اور اسی طرح آپ کے عراق کے علماء نے، احساء کے علماء نے، اور شام کے علماء، تقریباً سب جتنے بھی اس وقت کے جو مشہور علماء تھے، انہوں نے امام رحمہ اللہ کی تعریف میں کلمات کہے۔ آپ کی صفات کیسی تھی؟
آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ حشاش بشاش، مسکراتے ہوئے چہرے والا شخص تھا، اور آپ عابد زاہد تھے، مجاہد بندہ تھا، اور سب سے اہم خصوصیات یہ تھی کہ آپ میں یہ صفت تھی اللہ کے بارے میں، حق کے بارے میں، حق بولنے میں کسی سے آپ نہیں ڈرتے تھے، یعنی اتنا نڈر تھا کہ حق بات کو کہتے ہوئے کسی کا آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیات علماء رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں، مشہور شاگرد، آپ کے اپنے بیٹے، 4 بیٹے مشہور ہوئے، اور اسی طرح آپ کے عبدالعزیز الحسین اور عبدالعزیز السویلم عرب کے چند کے مشہور علماء ہوئے۔ آپ کے اخلاص کا اگر آپ کی جو علم کے جو آثار کا ایک آپ اثر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، اس وقت بھی سعودیہ میں جتنے بھی بڑے علماء ہیں نا، ان میں آپ کو ان کی اولاد نظر آئیں گی۔ جس شیخ کے نام کے ساتھ آل شیخ ہو نا، آل شیخ ہو، شیخ صاحب کا کیا ہے؟ ان کی نسل سے۔ سعودیہ میں جتنے بھی علماء ہیں جن کے پیچھے آل شیخ لکھیں نا، آل شیخ لکھیں، تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ شیخ صاحب کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد سے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور اکثر کتابیں چھوٹی کتابیں ہیں آپ کی، جس طرح ہم نے اصول ثلاثہ پڑھی، اور یہ بھی اس سے، اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کتابیں مستقل طور پر آپ نے کتابیں نہیں لکھی، بلکہ آپ کی یہ خطوط تھے، خطوط اور رسائل تھے، یا حالات کو دیکھ کر آپ نے، جس طرح آج کل ہوتے ہیں پمفلیٹ چھپانا، اس ٹائپ کے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی بنا پر ان کتابوں کو، ان خطوط کو، ان رسائل کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں، بہت زیادہ مقبولیت دی۔ تو آپ کی کتابوں میں سے الحمدللہ ہم نے ایک کتاب پڑھی، اور دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کی کتابوں میں سے مشہور جو کتاب ہے کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید ہے، فضائل الاسلام، فضل القرآن، آداب المشی الی الصلاۃ، یہ آپ کی چند ایک کتابوں کے نام ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کیا نام ہے، آپ سے لوگ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا نا، نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ نمبر 1، کوئی بھی شخص مشہور ہو تو اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ، اس سے جیلس ہوتے ہیں، اس سے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر ہے، کوئی بھی شخص لے۔ نمبر 2، زبردست انہوں نے بدعات کے خلاف بات کی، توحید کا پرچار کیا، جو بدعتی لوگ ہیں نا ان سے یہ ہضم نہیں ہوا۔ نمبر 3، ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس کی دعوت کیا ہے، اکثر لوگوں کو اس کی دعوت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے مفت میں ان سے اختلاف، عناد، دشمنی رکھنے لگے۔ لیکن جب ان پر عیاں ہو گئی ان کی دعوت کیا ہے، تو انہوں نے اپنے رائے سے، اپنی بات سے انہوں نے رجوع کیا۔ یہ بنیادی جو کیا نام ہے آپ سے نفرت کرنے کے اسباب ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہم نے لکھوایا تھا، شاید اگر آپ کو یاد ہو، امام رحمہ اللہ کی جو تحریک ہے اسلامی تحریکوں میں سے، جب سے اسلام آیا، اسلامی تحریکیں ہزاروں کے تعداد میں اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں، لیکن کامیاب ترین یہ تحریک ہے۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 1، جس کا ہم انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، امام صاحب کی نیت زبردست، نیت صاف تھی، اخلاص پر مبنی تھا۔ جو مخلص ہو کر جو کوئی کام کریں تو وہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ملے گا۔ تو ہم کہیں گے انشاءاللہ شیخ رحمہ اللہ کی نیت خالص تھی، خالص نیت کے بنا پر انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ جی نمبر 2، زبردست طریقہ صحیح اپنایا تھا۔ طریقہ اپنانے کا معنی کیا ہے؟ آپ نے حکمران کو ساتھ ملایا تھا، حکمران کے خلاف نہیں گئے تھے، یہ صحیح راستہ اپنایا تھا آپ نے۔ حکمران کو ساتھ ملا کر اپنی دعوت کو آپ نے آگے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی حکمران کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کی دعوت اب بھی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ چل رہی ہے۔ تیسرا،
تیسرا وہ بھی عام بات ہے، محنت کوشش، ہر میدان میں جو کوئی شخص محنت نہیں کرے گا، آپ کو پتہ ہے کتنی بار اس کو اپنے گاؤں سے نکالا، پھر درعیہ سے نکالا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، اپنے والد نے اعتراض کیا، شروع میں بھائی نے اس کی مخالفت کی، نہیں، کوشش کرتے رہے، جہد مسلسل۔ یہ 3 بنیادی طور پر ہم نے باتیں آپ کو بتائی۔ آپ پر 10 کتابیں لکھی گئی ہیں، امام محمد بن عبدالوہاب پر 10 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اگر ٹائم ملے یا آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں۔ یہ ہمارے ایک ہند کے، انڈیا کے ایک عالم نے لکھی ہے، شیخ مسعود ندوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے لکھی ہے محمد بن عبدالوہاب مصلح، مظلوم مصلح، مفترا علیہ۔ محمد بن ایک مظلوم مصلح، اصلاح کرنے والا مظلوم مصلح، محمد بن عبدالوہاب کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب بہت پیاری کتاب ہے، یہ اگر آپ کو، اس کے علاوہ بھی 10 کتابیں آپ کو۔ جی، اگلا ہمارا جو آخری امام صاحب کے بارے میں جو بات ہے وہ ہے امام رحمہ اللہ کا انداز کیا ہے لکھنے کا، کتاب لکھنے کا انداز۔ ایک کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ امام صاحب کا جسے کہتے ہیں منہج، لکھنے کا انداز کیا ہے، نمبر 1، امام صاحب کوئی بھی بات کرے نا بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ بات کرے گا، ہاں ایسا ہے، ایسا صحیح ہے، ایسا غلط ہے، پھر جا کے کیا آئے گا، دلیل لے کے آئے گا۔ یہ امام صاحب کی صفات میں سے، منہج میں سے اہم منہج ہے۔ اگلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، معنی اپنے طور پر نہیں کرتا، بلکہ وہ نصوص قرآن آیات کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں وہ نص الفاظ لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے، منہج میں سے۔ تیسرے نمبر پر آپ دلیل لے کے آتے ہیں، پھر اس سے ڈائریکٹ استنباط، مسئلہ استنباط کرتا ہے۔ دلیل اسی سے سیدھا مسئلہ استنباط کرتا ہے، دور یعنی باریک بینی اس کی آپ وہاں پہ نہیں جاتے، سیدھا آپ مسئلہ استنباط کرتے ہیں۔ جی، امام رحمہ اللہ تاویل میں نہیں پڑھتے، کسی چیز کی اس کا یہ معنی ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اسماء و صفات میں تاویلات نہیں کرتے، دور کا معنی نہیں لیتے، نہ تحریف کرتے ہیں، اصل معنی یہ نہیں، یہ معنی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ نہیں جڑ سکتا، یہ معنی کریں گے۔ تاویل اور تحریف امام صاحب نصوص کے حوالے سے کبھی نہیں کرتے۔ اور جو 5ویں جو خصوصیت ہے نا امام صاحب کی، پیاری خصوصیت ہے، کتابوں کے شروع میں اور آخر میں تمہید اور خاتمہ نہیں لکھتا۔ یعنی عام طور پر آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں نا، 5-10 صفحوں پر مشتمل تمہید لکھتے ہیں، نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعلم، شروع کر دے، بس سیدھا کر دے، تمہید شمہید نہیں لکھتے، نہ جا کر آخر میں 5-10 صفحات پر مشتمل خاتمہ لکھتے ہیں، نہیں، سیدھا آپ نے بات کی، دلیل لی یا دلیل ذکر کر کے استنباط کیا، ختم، بس۔ ماننا نہ ماننا اگلے کا کام ہے، شیخ صاحب تکلفات میں نہیں پڑھتے۔ اور آخری یہ جو بات ہے، یہ بھی بہت پیاری بات ہے، اپنے جو مخالف ہیں نا، عام طور پر ہمارے جو لکھاری ہوتے ہیں مخالفین پر کیا کرتے ہیں، طعن و تشنیع، بہت برے القابات، نہیں، امام رحمہ اللہ اس طرح کے الفاظ بالکل استعمال نہیں کرتے، مخالفین کے بارے میں برے الفاظ، برے القابات استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ بات غلط ہے، ختم، بس یہ دلیل ہے، یہ بات غلط ہے، یہاں سے یہ مسئلہ استنباط ہو رہا ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے، تقریباً 6 خصوصیات ہیں آپ کی عمومی طور پر کتابوں میں، اور اس کتاب میں بھی ہم انشاءاللہ یہی چیزیں دیکھیں گے، اور پچھلی جو کتاب ہے اس میں بھی تقریباً ہم نے یہی چیزیں دیکھی۔
صحیح امام رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اب آخری جو بات ہے ہمارے کتاب کے حوالے سے، یہ جو کتاب ہے ماشاءاللہ کتاب نہیں ہے بلکہ کتیب جسے کہتے ہیں عربی میں، کتابچہ، بلکہ کتابچے سے بھی کم، ہاں یعنی یہ ایک پمفلٹ کی صورت میں ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کتاب، اس کا نام ہے القواعد الاربع، القواعد الاربع، چار قاعدے کا معنی کیا ہے؟ بنیاد، اساس، یعنی 4 اساس بنیادی باتیں سمجھانے کی کوشش کرے گا امام صاحب۔ وہ کون سی کیا ہے، کس بارے میں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 4 قاعدے بتائیں گے امام صاحب، اور اگر کوئی شخص اچھی طرح ان 4 قاعدوں کو سمجھیں تو اس کو شرک 100% پتہ چل جائے گی۔ شرک کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ سفارش اور وسیلہ وہ کیا ہے، اس کا صحیح پتہ چل جائے گا۔ شرک کیا ہے، مشرکین کیا کرتے ہیں، مشرکی کون ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے اس وقت کے جو مشرکین ہیں، امام صاحب زمانے میں، ہمارے اس وقت بھی، اس وقت کے مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے نا، ان میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ 4 قاعدے ہم اچھی طرح پڑھیں، 4 قاعدے پڑھیں، تو یہ بنیادی 4 یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ شرک کیا ہے، جی مشرک کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کر کیا نام، سفارش جو ہے، شفاعت ہے، وسیلہ ہے، معنی کیا ہے، کن کے لیے حقدار ہے، کس طرح لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اور آخری جو بات ہے، مشرک جو اس وقت کے مشرک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کو آپ نے مشرک کہا، اور اس وقت ہمارے جو مشرک ہیں، ان میں کیا فرق ہے، کون سخت ترین شرک کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب چھوٹی کتاب ہے، عام طور پر الگ بہت ہی کم چھپی ہے، باقی امام صاحب کی کتابوں کے ساتھ، کئی کتابوں کے ساتھ عام طور پر اس کی باقی کتابوں کے ساتھ چھپتی ہے۔ یہ کتاب الگ سے کم چھپتی ہے، لیکن عام طور پر امام رحمہ اللہ کی باقی کتابوں کے ساتھ چھپتی ہے۔ اس کتاب کی، یعنی اس کتاب کی اہمیت کے بنا پر سعودی تقریباً جو بڑے جو جتنے مشائخ ہیں نا، تقریباً سب نے اس کی شروحات شرح کی ہے، اور اکثر جو شرح ہیں نا، وہ کیا نام ہے، عام طور پر دروس کی صورت میں، یعنی آواز کی صورت میں لکھی ہوئی تقریباً چند ہیں، اور ان میں سے جو آواز کی صورت میں جو صوتی جو ہے نا، ان کو ان کی شاگردوں نے لکھ کر طباعت کی ہے۔ تو یہ کتاب کے حوالے سے اگر آپ شروحات دیکھنا چاہیں نا، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ صاحب کے اپنی نسل سے، ان کی ایک شرح ہے، بہت عمدہ شرح ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ شیخ صالح بن فوزان آل فوزان، انہوں نے بھی ان کی شرح کی ہے، اور علامہ زید بن محمد الحادی المدخلی، ان کی بھی شرح ہے، ڈاکٹر خالد المصلح کی شرح ہے، اسی طرح تقریباً سارے علماء کی شرح ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ان کی بھی اس کی شرح ہے۔ تو یہ کتاب چھوٹی ہونے کے ساتھ علماء رحمہ اللہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر تقریباً بڑے علماء سب نے اس کی شروحات لکھی ہے، یا بلکہ ہم کہیں اس کی شرح کی ہے، زیادہ مناسب ہے۔ تو میرے خیال میں ٹائم بھی الحمدللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔